دوستوں، آپ کو میرے یوٹیوب چینل انگلش کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے شوڈ ماڈل وربس۔ شوڈ ماڈل وربس کو آج ہم سیکھیں گے۔ ہم نے پہلے کوڈ کو کین کو سیکھا، پھر کوڈ کو سیکھا، آج ہم شوڈ ماڈل ورب کو سیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماڈل وربس ہیں، ان کو ہم سیکھیں گے کیونکہ یہ بیسک سے ایڈوانس کی طرف موو کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آ جائیں، یہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہم ڈیفینیشن ہے وہ کہتا ہے ٹو ایکسپریس ایڈوائزبلٹی اینڈ سجیشنز ان دی پاسٹ۔ ٹو ایکسپریس ایڈوائزبلٹی اینڈ سجیشنز ان دی پاسٹ، کہتا ہے کہ یہ شوڈ کے مطلب جو بھی ہے، یہ ہم اس چیز کو سیکھیں گے، یہ کسی کو نصیحت، کسی کو صلح یا مشورہ دینے کے لیے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے آخر میں ہم سیکھتے ہیں، آخر میں اس کے آتے ہیں نہ چاہیے، نہیں چاہیے، نے چاہیے وغیرہ کے، اس کے جملے کے آخر میں آتے ہیں۔ جب ہم جملے بنائیں گے تو اس میں ان چیزوں کا بہت زیادہ فوکس ہوگا، ان چیزوں پہ، جیسے کہ نہ چاہیے، نہیں چاہیے یا نے چاہیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یا کسی کو نصیحت، ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز سکھانے اور سمجھانے کے لیے کہ بھئی آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے، آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، آپ کو یہ چیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس چیز کو آگے چل کے ابھی چلیں سیکھتے ہیں اس چیز کو آج۔ سو گائز، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے شوڈ ماڈل وربس کے لیے ایک اسٹرکچر تیار کیا ہے۔ اس اسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 2-3 جملے ہیں، ان کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کریں گے، تو ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ اسٹرکچر میرا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد پلس کے بعد شوڈ کا استعمال ہوگا۔ شوڈ ماڈل ورب کو ہم سیکھ رہے ہیں تو آج شوڈ آئے گا۔ پچھلے اس میں ہم کلاس میں ہم کوڈ کو سیکھ رہے تھے، کوڈ آ گیا تھا، کین کو سیکھ رہے تو کین آ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جملوں کے آخر میں نہ چاہیے، نے چاہیے، نہیں چاہیے وغیرہ آتے ہیں۔ اب اس اسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ جملے بنائے اردو میں، پھر ہم ان کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اب یہ کیا چیز دکھا رہا ہے؟ ایڈوائزبلٹی، ایڈوائز کر رہا ہے، کسی کو نصیحت نہیں، سوری، کسی کو ایڈوائز کر رہے ہیں، ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نصیحت ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ اچھا، انہیں گاڑی سیکھنی چاہیے، یہ کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی فرض کرو ہم کسی کو ایڈوائز کرتے ہیں یا صلاح دیتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں تو یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کی ٹرانسلیشن اس اسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسلیشن ہم اس کی کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے گائز، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح جملے بنائے اور کس طرح ہم نے ان کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنی بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو اسٹرکچر ہے یہ پازیٹیو جملوں کا ہے۔ یہ شوڈ ماڈل ورب کے جو پازیٹیو جملے بنائیں گے ہم، یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی تمام جتنے بھی ہمارے جو جملے ہوں گے ہم ان کو بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے چل کے نیگیٹو بھی آئے گا، انٹروگیٹو بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، آپ کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کسی کو ایڈوائز کرتے ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم شوڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ کہتا ہے یو شوڈ، یو شوڈ ریسپیکٹ یور ایلڈرز، یو شوڈ ریسپیکٹ یور ایلڈرز۔ اس اسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو ووکیبلری کی بھی ضرورت پڑے گی، ووکیبلری آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ وی شوڈ پنکچوئلٹی آف ٹائم، یعنی کہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو کام ہمیں دیا جائے، کلاس کا جو ٹائم ہے ہم کلاس میں ہی کریں، ٹھیک ہے؟ اب کلاس کا جو ٹائم ہے ہم اس میں
اپنے دوسرے کام چھوڑ دیں، اپنے کھیل کود چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ چھوڑ دیں. جس کلاس کا ٹائم ہے اس کلاس کو وقت پہ کیا جائے. جو کام دیا جاتا ہے، ٹیچر جو کام دیتا ہے، ہوم ورک دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے، وہ آپ نے اپنے وقت پہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں وقت کی پابندی. انہیں گاڑی سیکھنی چاہیے، انہیں گاڑی سیکھنی چاہیے. دے شوڈ لرن کار ڈرائیونگ. مطلب انہیں گاڑی سیکھنی چاہیے. مطلب سیکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ لرننگ والا پروسیس رکھتے ہیں کہ ان کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ جو شوڈ ماڈل ورب کا پازیٹیو سینٹینسز ہیں، جو پازیٹیو اس کے سینٹینسز ہم نے بنائے، ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو چلے ہم ابھی ان کے نیگیٹو جو سینٹینسز ہیں ہم ان کو بنانا سیکھتے ہیں. سو گائز آج دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو جو جملے ہم نے سیکھنے ہیں. شوڈ ماڈل ورب کا جو نیگیٹو خاکہ ہے، نیگیٹو جو اسٹرکچر ہے، وہ یہ سبجیکٹ پلس شوڈ ناٹ، سبجیکٹ پلس شوڈ ناٹ پلس فرسٹ فارم آف دی ورب اینڈ لاسٹ میں جو ہے آبجیکٹ کا اضافہ ہوتا ہے. یہ وہی اسٹرکچر ہیں جو پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، شروع کے دنوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو ابھی میرے پاس چند جملے ہیں جن کو میں نے نیگیٹو میں تبدیل کیا ہے. ہم ان کو پڑھتے ہیں. دیکھیں، آپ کو بڑوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وقت کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو سگریٹ نہیں پینی چاہیے، انہیں گاڑی نہیں سیکھنی چاہیے. جو یہ لفظ آ رہا ہے بار بار نہیں والا، یہ دیکھیں نہیں لفظ، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے نیگیٹو کو، نیگیٹو سینٹینسز کو. کسی بھی چیز میں ہم کسی چیز کو منع کرتے ہیں یا منع کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم نیگیٹو تھاٹس کا یوز کرتے ہیں. نیگیٹو تھاٹ کے لیے، نیگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ہمیں اس اسٹرکچر کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ اسٹرکچر ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہمارے پاس ایک سمپل اسٹرکچر ہوتا ہے. سمپل اسٹرکچر ہونے کے بعد جب ہمارے پاس سمپل اسٹرکچر آ جاتا ہے تب ہم اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کر کے ناٹ کا اضافہ کرتے ہیں. اگر ہم ادھر سے ناٹ ہٹا دیں تو یہ بالکل جو ہمارا سمپل پازیٹیو والا جو اسٹرکچر ہے سیم وہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، اگر میں اس شوڈ کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لگا دوں سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو ختم کر دوں تو یہ میرا بن جائے گا انٹروگیٹو. ٹھیک ہے، تو آئے ہم اس کے تھوڑے بہت استعمال کو سیکھتے ہیں. اس اسٹرکچر کے مطابق ہم استعمال کو مزید آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں گائز، ہم نیگیٹو جملے میں نے تھوڑے سے بنا دیے، ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح یہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ سمپل سی بات ہے. ایک چیز میری ایک بات نوٹ کر لیں، جب اسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس اردو جملے موجود ہیں، انگلش بنانا، اس کو انگلش میں، اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ایک ذرا برابر مشکل نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ اس اسٹرکچر کو فالو کریں. جب آپ کے پاس اسٹرکچر آ جائے یہ والا، تب میں کہتا ہوں کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو یہ چیز بنانے میں، یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ کرنے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر آپ کو اسٹرکچر کا فارمولا، اسٹرکچر کا بناوٹ اور اسٹرکچر کو سمجھنے میں آپ کو، اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی نا، میں کہتا ہوں دنیا میں آپ مرتے دم تک یہ چیز نہیں بھولیں گے، اور یہ چیز آپ کو کوئی بھی مطلب آپ کو نہیں روک سکتا ہے یہ چیز بنانے سے. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں. آج آپ کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. یو شوڈ، سوری، آپ کو بڑوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم نیگیٹو پڑھ رہے ہیں. تو یو شوڈ ناٹ ریسپیکٹ یور ایلڈرس. دیکھیں وہی چیز بتا رہا ہے، آپ کو بڑوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے. یو شوڈ ناٹ ریسپیکٹ یور ایلڈرس. ہمیں وقت کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ پنکچولیٹی آف ٹائم. آپ کو سگریٹ نہیں پینی چاہیے. یو شوڈ ناٹ اسموک. یو شوڈ ناٹ اسموک. یہ بہت گندی عادت ہے، کافی لوگوں میں یہ ہے یہ عادت. اللہ ان کی جان چھڑا دے اس چیز سے، تاکہ وہ اپنے زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. ٹھیک ہے، انہیں گاڑی نہیں سیکھنی چاہیے. دے شوڈ ناٹ لرن کار ڈرائیونگ. دے شوڈ ناٹ لرن کار ڈرائیونگ.
سو دوستوں نیگیٹو بنانا انتہائی آسان ہے، صرف شوڈ کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیں گے اور وہی چیز ہم سیم اسٹرکچر کو اس میں امپلیمنٹ کروائیں گے. اور اگر آپ کے پاس ووکیبلریز ہوں گے، آپ کے پاس ورڈز ہوں گے، آپ خود سے تھاؤزنڈ سے آپ لاکھوں جملے آپ بنا سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں بیس سے، یہ آپ کا بیس ہے، یہ آپ بیسک سیکھ رہے ہیں. اس بیسک کو آگے بڑھاتے بڑھاتے انشاءاللہ آپ جب یہ سیکھ لیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا جس دن آپ کو اس میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ کسی بھی ایگزام میں، کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں یا کہیں پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ابھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. سو گائز دیکھیں، انٹروگیٹو سینٹینسز کے لیے میں نے ایک اسٹرکچر تیار کیا ہے. سمپل سی ہے. جب آپ کے پاس پازیٹیو والا جو اسٹرکچر ہے، آپ اس میں دو چیزیں تبدیل کریں گے. ایک تو آپ جو سبجیکٹ ہے اور شوڈ ہے اس کو سبجیکٹ سے پہلے اور سبجیکٹ کو بعد میں لگائیں گے شوڈ کے. ٹھیک ہے، فرسٹ فارم آف دی ورب آخر میں جو ہم اضافہ کرتے ہیں وہ ہے یہ سوالیہ نشان، یہ والا آخر میں ہم اس چیز کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں کوئی بھی مطلب اتنی بڑی لمبی چوڑی سوچ بچار والی بات نہیں ہے. بس صرف سمپل سے اس فارمولے کو تھوڑا اسٹرکچر کو تبدیل کرتے ہیں. شوڈ کو جو بعد میں ہوتا ہے، سبجیکٹ کو بعد میں لگاتے ہیں اور شوڈ کو پہلے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر باقی سارا کا سارا اور ایک سوالی نشان ہم لگا دیتے ہیں. اس میں کچھ جملے ہیں. کیا آپ کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، مجھے جب بھی میں کسی سے سوال پوچھوں گا میں لفظ کیا کا استعمال کروں گا. یہ انٹروگیٹو کا جو ہے نا سائن ہے. انٹروگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہم پہلے ظاہر سی بات ہے ہم استعمال کریں گے کیا لفظ کا. ٹھیک ہے، کیا آپ کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، آخر میں سوالیہ نشان. کیا ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے؟ کیا انہیں گاڑی سیکھنی چاہیے؟ کیا آپ کو سگریٹ پینی چاہیے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ہی جملے بار بار کیوں دہرا رہے ہیں. میں ایک ہی جملے اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ اس سے ایزی ہو جاتا ہے آپ کو سمجھنا. آپ کو ایک ہی لفظ کو، ایک ہی جملے کو میں نے پازیٹیو بھی بنا کے دیا ہے، اس کے بعد اس کی انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کی ہے، پھر میں نے اس کی نیگیٹو بھی بنائی ہے، اس کے بعد پھر میں ابھی انٹروگیٹو بنا رہا ہوں اس کی. ٹھیک ہے، تو آئیے چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انگلش کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ کس طرح کر سکتے ہیں. چلیے گائز دیکھتے ہیں کہ انٹروگیٹو اسٹرکچر کے مطابق میں نے جو ٹرانسلیٹ کیے ہیں وہ کس طرح کیے ہیں. سب سے پہلے اگر دیکھیں، اسٹرکچر مجھے کہتا ہے کہ شوڈ کا استعمال کرو. کیا کہہ رہا ہوں؟ شوڈ کا استعمال کرو، تو میں نے شوڈ کا استعمال کیا ہے. اس کے بعد مجھے کہہ رہا ہے سبجیکٹ کا یوز کرو، میں نے سبجیکٹ کا یوز کیا ہے. پھر مجھے کہہ رہا ہے ورب کی فرسٹ فارم میں نے یوز کیا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ جو آبجیکٹ ہے آپ کا وہ یوز کرو. تو میں نے اسٹرکچر کو سمجھتے ہوئے میں نے سوال کو اپنے جملے کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے لکھا کیا آپ کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. شوڈ یو ریسپیکٹ یور ایلڈرز. کیونکہ اسٹرکچر مجھے کہہ رہا ہے شوڈ کو پہلے لگاؤ، پھر سبجیکٹ کو بعد میں، پھر فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ کو لگاؤ. ٹھیک ہے، تو میں نے سیم وہی چیز کیا. اگر میں نے سیم کیا ہے اس کا مطلب میرا اسٹرکچر، میرے جو جملے ہیں، میرے جو ٹرانسلیشن ہے وہ بالکل 110% کلیئر ہے. ٹھیک ہے، کیا ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے؟ شوڈ وی پنکچولیٹی آف ٹائم. کیا انہیں گاڑی سیکھنی چاہیے؟ شوڈ دے لرن کار ڈرائیونگ. اچھا، کیا آپ کو سگریٹ پینی چاہیے؟ شوڈ یو اسموک. آخر میں کیا ہے؟ سوالیہ نشان. تو گائز انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے پازیٹیو سے لے کے انٹروگیٹو تک جتنے بھی سوال آپ سینٹینس ہیں ان کو آپ ٹرانسلیٹ کرو گے جب اردو سے انگلش کی طرف یا انگلش سے اردو کی طرف، تو آپ کو سب سے پہلے اسٹرکچر کو فالو کرنا پڑے گا. جب تک آپ کے پاس اسٹرکچر نہیں ہوگا آپ قطعاً یہ چینج نہیں کر سکتے. تکے ماریں گے، تکے مارتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کبھی ادھر غلطی کریں گے کبھی ادھر غلطی کریں گے. اگر یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کے دماغ میں ہوگی، آپ کو سمجھ آئے گی اس چیز کی، تو یقین مانے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گائز مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ کلاس میں. تو تب تک مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.